حضرت علی علیہ السلام کہیں سے واپس پلٹ کر آتے ہیں، نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے، نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ بہت ہی مزے کا واقعہ ہے، بہت قیمتی واقعہ ہے۔ جب آپ نماز کی نیت کرنا لگتے ہیں تو اس وقت آپ کے پاس ذرہ ہوتی ہے، اپنی ذرہ اتار کر ساتھ رکھ دیتے ہیں۔ اتنے میں دیکھتے ہیں کہ ساتھ کوئی بندہ کھڑا ہے، اسے کہتے ہیں کہ یار یہ میں نے ذرہ اتار دیا، میں نماز پڑھنے لگا ہوں، اگر تم اس کی حفاظت کرو تو میں نماز پڑھ لوں گا۔ اب وہ کہنے لگا کہ حضور کیوں نہیں، آپ نماز پڑھیں تو میں اس کی حفاظت کروں گا۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ بات کرنے کے بعد میں تو نماز کے اندر مگن ہو گیا، میں نے تسلی سے نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد سلام پھیرا، میں نے رب سے دعا کی، دعا کرنے کے بعد جب میں اٹھا، اب میں نے توجہ کی کہ وہ بندہ کہاں ہے، میری ذرہ کہاں ہے۔ میں نے دیکھا نہ تو مجھے وہ بندہ نظر آتا ہے اور نہ میری ذرہ نظر آتی ہے۔ خیر سے ایک جھٹکا لگتا ہے، لیکن بس توکل خدا کی ذات پر تھا۔ کہتے ہیں کہ میں وہاں سے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی، ثنا کی، شکر ادا کیا اور وہاں سے نکل پڑا۔ بازار کے اندر جب میں پہنچا، میں نے دیکھا کہ میری وہی ذرہ وہاں پہ کوئی اور شخص بیچ رہا ہے۔ اس کے قریب جاتا ہوں، میں اسے بات کرتا ہوں، صاحب یہ ذرہ بیچنی ہے؟ کہتا کیوں نہیں بیچنی ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کتنے میں بیچے گا؟ کہا میں نے 10 درہم کے اندر بیچنی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ 5 کی دیتا ہے تو میں لے لیتا ہوں۔ تو وہ شخص کہنے لگا حضرت میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ ذرہ خریدی ہے، خود میں نے 5 درہم کی خریدی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ 5 کی بیچ دوں، 5 منافع بنتا ہے، 10 کی بیچوں گا۔ آپ اسے 10 درہم قیمت دیتے ہیں، قیمت دینے کے بعد وہ اس سے ذرہ لے لیتے ہیں اور وہاں ایک بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جس شخص نے یہ ذرہ بیچی تھی اس شخص کو میں نے اپنی ذرہ کی حفاظت کے لیے مقرر کیا تھا، اور جب میں نے نماز شروع کی تھی میں نے تہیہ کیا تھا کہ جب نماز مکمل کر لوں گا، کیونکہ یہ شخص میری ذرہ کی حفاظت کر رہا ہے، تو اسے بطور تحفہ یا بطور مزدوری 5 درہم دوں گا۔ اب اس کے آج کے دن میں اللہ تعالیٰ نے روزی 5 درہم لکھی تھی جو اسے مل کر رہنی تھی۔ ہوا کیا کہ اس نے جلد بازی کی اور اپنا قدم حرام کی طرف بڑھایا اور یہ میرے ذرہ 5 درہم میں بیچ دی۔ اب لکھے 5 درہم رب نے تھے، اس کے مل کر رہنے تھے، دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی تھی، اسے ملنے تھے، ہر صورت ملنے تھے۔ اب فرق کیا ہوا کہ اگر وہ صبر کرتا تو اسے وہ 5 درہم حلال کے مل جاتے، لیکن اس نے خود قدم حرام کی طرف بڑھایا تو اس نے وہ 5 درہم حرام کر دیے، اس کی کمائی حرام کی ہو گئی۔ آپ فرماتے ہیں کہ اسی طرح ہر انسان کا رزق اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ سوچتا ہے کہ میں نے آج دن کو ڈاکہ لگایا ہے اور میں نے 10,000 اماؤنٹ کسی سے ہتھیار لیا ہے، یا میں نے قیمتی زیور کسی سے ہتھیار لیا ہے، آج میری دھیڑ بن گئی ہے، تو وہ حرام کما رہا ہے۔ اگر وہ ایسا نہ کرتا تو پھر بھی اس دن میں اس کو اتنی دولت مل جاتی، وہ رب کی ذمہ پر تھی، کیسے دیتی؟ اب ذہن میں سوال آتا ہے، ایک بندہ جو اس زمانے کے اندر ڈاکہ ڈالتا ہے، 5-7 لاکھ روپے کہیں سے وہ لوٹ کر لے آتا ہے۔ اب سوال آتا ہے یار 5-7 لاکھ روپیہ اس نے جو لوٹ لیا ہے، اس کے مقدر میں لکھا تھا تو وہ کہاں سے ملتا اگر یہ کام نہ کرتا؟ بھئی یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، یہ رب کا نظام ہے۔ اس نے اس دن کا جو لکھا تھا 5-7 لاکھ روپے رب نے دینا تھا، کیسے دیتا یہ رب کی ذمہ ہے، اس نے تو صرف محنت کرنی تھی۔ 1000 روپے دہڑی والا اب سوچ بھی سکتا ہے کبھی اتنا پیسہ مل سکتا ہے، لیکن اس سے ملنا تھا، قرآن دازی ہوتی، جیسی ہوتی، کسی نے نام دینا تھا، تحفہ دینا تھا، اسے ملنا تھا اتنا، لیکن جلد بازی کر کے اس نے ڈاکہ ڈال دیا، وہ حرام ہو گیا۔ لہذا انسان کے مقدر میں جو لکھا ہے انسان کو مل جاتا ہے۔ اب فرق اتنا ہے کہ انسان اس کو حلال کرتا ہے یا حرام کرتا ہے، ملنا ہے لکھا ہوا، اتنا فرق صرف رہ جاتا ہے کہ اب ہمیں چاہیے کہ ہم اسے حلال کریں۔ ہمارے اختیار میں ہوتا ہے کہ ہم اسے حلال طریقے سے حاصل کریں یا حرام طریقے سے حاصل کریں۔ ہم کرتے کیا ہیں، جلدی کر جاتے ہیں اور اسے حرام طریقے سے حاصل کرتے ہیں۔ ہم اگر رک جائیں، اللہ کی ذات پر توکل کرتے ہوئے محنت کریں، مل پھر بھی جائیں گے وہ، لیکن پھر وہ ہمارے لیے حلال رزق ہوگا۔